بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے منتخب چنے ہوئے مقرب و خاص لوگ تھے۔ اگر ان انبیاء کرام کے مقابلے کوئی بھی آیا یا کسی قوم نے بھی ان کی گستاخی کی تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن کریم کے عبرت والے قصوں میں سے ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں وقت کے ایک ولی نے، جو مستجاب الدعوات تھا، جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تو وہ بے ایمان ہو کر مرا، اور قرآن میں اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کرما والی رات کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت 176 میں اس بدبخت انسان کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں اس کا نام بلم بن باورا بتایا گیا ہے۔ بلم بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایسا عالم تھا جس کے پاس اللہ کا اسم اعظم تھا۔ اس کے پاس اللہ کی کسی کتاب کا ایسا علم تھا کہ وہ جب بھی اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا تو اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا تھا۔ بلم بن باور سرزمین شام کا رہنے والا تھا، جبکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں قوم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قوم بنی اسرائیل کو مصر کے فرعون سے نجات ملی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور قوم بنی اسرائیل بچ کر دوسری طرف نکل آئی۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین شام کی طرف جباریوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت شام میں بلم باور رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اسم اعظم تھا۔ جب شامیوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف آ رہے ہیں تو وہ پریشانی کی حالت میں بلم باور کے پاس پہنچے۔ یہاں شامیوں اور بلم باور کے درمیان وہ گفتگو ہوتی ہے جو قیامت تک کے لیے عبرت کا مقام بنا دی جاتی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شام کی طرف جہاد کا حکم دیا تو بلم باور وہیں جباریوں میں موجود تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام شام کے قریب پہنچے تو جباریوں کے سردار بلم باور کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے بلم باور، موسیٰ بہت سخت طبیعت کے ہیں، وہ یہاں آ گئے ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمیں اپنے شہروں سے نکال دیں گے، ہمیں قتل کریں گے اور یہاں بنی اسرائیلیوں کو آباد کر دیں گے۔ تمہارے پاس اسم اعظم ہے، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ بلم باور نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ بھی ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں، میں ان کے خلاف کس طرح بد دعا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے، اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ یہ سن کر اس کی قوم پھر بھی اصرار کرتی رہی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ضرور بد دعا کرے۔ بلم باور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی دعا کرتا تو پہلے استخارہ کر کے اللہ کی مرضی معلوم کرتا تھا، پھر اگر اللہ کی مرضی دعا کے حق میں معلوم ہو جاتی تو پھر وہ دعا کرتا تھا، ورنہ نہیں کرتا تھا۔ جب جباریوں نے بلم باور سے بے حد اصرار کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کرتا ہوں۔ پھر اس نے استخارہ کیا اور رات خواب میں اسے جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا مت کرنا۔ اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے اپنے رب سے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی اجازت مانگی، مگر میرے رب نے مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ بلم باور کا جواب انکار کی صورت میں سن کر اس کی قوم نے شیطان کے مشورے پر چلتے ہوئے اس کے آگے بے شمار ہدیے اور نذرانے پیش کر دیے۔ اس کی قوم نے کہا کہ اے بلم باور، ہدیے اور نذرانے قبول کرو، اور اس کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے رب سے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی اجازت مانگو۔ بلم باور مفت مال دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا اور بالآخر ان کی باتوں میں آ کر اس نے وہ ہدیے اور نذرانے قبول کر لیے اور قوم سے کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے رب سے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی اجازت مانگے گا۔ ناظرین، یہاں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ شیطان دراصل انہی مواقع کی تلاش میں رہتا ہے
تاکہ بڑے سے بڑے علماء کو بھی سیدھے راستے سے بہکا دے۔ غور سے سنیے کہ شیطان کس طرح اپنا کام کر کے اللہ کے اسم اعظم کے حامل ایک بہت بڑے عالم کو بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور اس کا ساتھی بن گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ بلم باور نے ایک مرتبہ پھر استخارہ کیا اور رات سو گیا۔ اس دفعہ خواب میں اسے کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ وہ مال کی ہوس میں مبتلا ہو کر دنیا کے پیچھے لگ چکا تھا۔ اس نے اگلی صبح اپنی قوم کو کہا کہ اس دفعہ مجھے کوئی جواب نہیں ملا، جس پر جباریوں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے رب کو موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے سے منع کرنا ہوتا تو دوبارہ بھی پہلے جیسا ہی جواب ملتا، اس لیے اب تم نکلو اور موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ شیطان اس کو پیچھے سے ملا اور اس کو آ لیا اور اس کا ساتھی بن گیا، پس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، یعنی وہ گمراہ کفار میں سے ہو گیا۔ بلم باور اپنی قوم جباریوں کے بار بار اصرار کرنے پر مجبور ہو کر ایک بلند پہاڑ پر چڑھا اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیے۔ اللہ نے اس بدبخت انسان کی زبان کو اس کے اختیار سے چھین لیا۔ وہ جو بھی بد دعا کے الفاظ دہراتا گیا وہ اپنی ہی قوم جباریوں کے خلاف نکلتے گئے، اور جو اس نے خیر و برکت کی دعا مانگی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں یعنی بنی اسرائیل کے حق میں نکلتی گئی۔ جب جباریوں نے یہ سنا تو وہ فوراً بول اٹھے کہ اے بلم باور، یہ تم نے کیا کر دیا؟ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کا کہا تھا اور تم نے ہمارے خلاف ہی بد دعا کر دی۔ بلم باور کہنے لگا کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں رہی، یہ الفاظ میری زبان سے خود ہی نکل گئے، اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس کی زبان باہر نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ بلم باور نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئیں، اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم اپنی حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بند سور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس وقت تک 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کی مثال کتے کی جیسی ہے کہ اس سے لڑو یا چھوڑو، دونوں صورتوں میں اس کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ ہر وقت ہانپتا ہی رہتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 175، 76 اور 177 میں بطور مثال بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ آیات بطور مثال بیان ہوئی ہیں، اس لیے ان آیات میں بلم بن باور کا نام نہیں لیا گیا، صرف سرسری سا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس میں مذکورہ شخص کا نام بلم بن باور اور اس واقعہ کی پوری تفصیل ملے گی۔ قرآن میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، ترجمہ، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ ناظرین، بلم بن باور کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین یا مفتی ہی کیوں نہ ہو، شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور عین موقع پر گمراہ کر دیتا ہے۔
بلم بن باور نے محض ہدیے اور دنیاوی مال دیکھ کر اپنے وقت کے نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی چاہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اللہ نے اس کو قرآن میں کتے کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کے تمام انبیاء کرام کا ادب بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔